لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم، مسلم رول ماڈلز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت صحابہ کا پہلا ایپیسوڈ۔ آج تعارف ہوگا اس عظیم الشان شخصیت کا جس کا مقام انبیاء اور نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہے، جس نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آج بات ہوگی اس ہستی کی شان کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب لوگ آپ کی مدد کرنا تو دور آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ آج بات ہوگی اس شخص کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ رہے۔ آج تذکرہ ہوگا اس مہان ہستی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ تھے۔ آج تعارف ہوگا خلیفہ اول، مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کا غرور، اسلام کا سب سے پہلا محافظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہی بلند مرتبہ ہے آپ کا، اللہ اکبر۔ آپ وہ ہیں جس نے اپنی جان، اپنا سارا مال اسلام کو مضبوط کرنے میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق بنو تیم قبیلے سے تھا۔ آپ کا نسب 8ویں پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیے۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی، صدیق آپ کا لقب تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا جو اپنی کنیت ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا جو اپنی کنیت ام خیر کے نام سے مشہور تھی۔ آپ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد ہوئی، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا کردار بہت پاکیزہ تھا۔ آپ نے نہ کبھی شراب کو چھوا، نہ کبھی زنا کیا، نہ بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا شمار عزت دار لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کسی سوال کے، بنا کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی طرف بلایا اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور ہچکچاہٹ کا اظہار کیا سوائے ابو بکر بن ابو قحافہ کے۔ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ پہلے دن سے ہی اسلام کے داعی بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے حکم کے تابع کر لی۔ آپ دین اسلام کے مضبوط داعی بن گئے۔ آپ کی دعوت پر حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبیدہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل و قدر صحابی جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان غریب کمزور غلام مسلمانوں کو جن کو ان کے مالک مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے مالکوں کو دگنی تگنی قیمت دے کر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ان غلاموں میں حضرت عامر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل و قدر صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ ہو یا امن ہو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ انہی کوششوں اور قربانیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ روز محشر میں اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک کافر نے جس کا نام عقبہ ابن معیط تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال دی اور اس زور سے کھینچا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें तक निकल आई। उस वक्त मक्का के बड़े बड़े सरदार वहाँ सब मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये देखा तो किसी से न डरे, धक्का मार कर उस काफिर को दूर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले से चादर को हटाया और कहा, ए मक्का वालों, तुम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से मारते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। जब मुसलमानों की तादाद 40 के करीब हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसरार किया, अब हमें खुलकर तबलीग करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी हम तादाद में थोड़े हैं, इसलिए हमें अभी कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इसरार बढ़ता गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जमात लेकर मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुतबा देने का हुक्म फरमाया। ये खुतबा इस्लाम का सबसे पहला खुतबा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुतबा देना शुरू किया। कुफ्फार ये बर्दाश्त न कर सके और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मारना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा कि आपका चेहरा मुबारक पहचाना भी नहीं जा रहा था। बेहोश हो गए। पीले वालों को जब इसका पता चला वो दौड़े आए, आपको घर ले गए। को भी ये उम्मीद नहीं थी कि आप जिंदा बच जाएंगे। आप शाम तक बेहोश रहे। जब आपको होश आया तो सबसे पहला लफ्ज आपका ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। अल्लाहु अकबर, किस कदर मोहब्बत थी आपको पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब कबीले वालों ने ये सुना, आपको बुरा भला कहा और कहा जिसकी वजह से ये हाल हुआ है कि उसी का नाम ले रहे हो, और वहाँ से चले गए। वालदा ने आपको खाने पीने के लिए कुछ देना चाहा, लेकिन आशिक रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, जब तक आपको नहीं देख लेता न खाऊंगा न पीऊंगा। काफी रात हो गई। आपकी वालदा और उम्मे जमील आपको लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आपसे लिपट गए और रोने लगे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी आपका ये हाल देखकर रोने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप किस हाल में हैं। अबू बकर सिद्दीक ने आपको देख लिया तो आपकी आंखों को ठंडक हुई। कुर्बान थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए और फरमाया, ए अबू बकर, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई और मेरे इस सफर में तुम मेरे साथी हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये खुशखबरी सुनी, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने 2 ऊँटनियाँ इसी दिन के लिए खरीद रखी थी। आप जिस पर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जिसे लेना चाहें ले सकते हैं। फिर जब आप रात को गारे सौर पर पहुँचे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़ा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले खुद अंदर गए और सब जगह को तलाश किया कि इसमें कोई सांप, कोई बिच्छू या दरिंदा छुपा हुआ तो नहीं है। जब आपको तसल्ली हुई और जब आपने अपने कपड़े फाड़ कर सारे सुराखों को बंद कर दिया और दिल को इत्मीनान हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने के लिए कहा। इतनी मोहब्बत, ये थी कुर्बानी दीन के लिए। अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस गार में 3 रात 3 दिन तक रहे। कुफ्फार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए गार के मुंह तक पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक बेचैन हो गए। सिद्दीक को डर था कि कहीं ये काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो लोग आपको तलाश करते करते गारे शोर तक भी पहुंच गए और एक आदमी ने गार में उतरने का इरादा भी किया। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आवाजें सुनी तो घबरा गए। आपकी घबराहट देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। इधर कुरैशी नौजवान ने अपनी नजर गार के इर्द गिर्द दौड़ाई तो देखा कि गार के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला तन दिया है। ये देखकर वो वापिस हो गया। जब उसके साथियों ने उससे गार में न उतरने की वजह पूछी, उसने कहा, गार के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला तन रखा है। अगर मोहम्मद गार में जाते तो यकीनन जाला टूट जाता, इसलिए मैं वापस आ गया। ये सुनकर वो लोग हालत मायूसी में वहाँ से चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घबराना अपने लिए नहीं था। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी जान के मुतालिक ख्याल न था। अगर ख्याल था तो सिर्फ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس دین کا جس کے خاطر انہوں نے اپنی جان کی کوئی حقیقت نہ سمجھی تھی، وہ تو اپنے نفس کو پہلے ہی عشق رسول میں فنا کر چکے تھے، اس لیے اللہ کے راستے میں دوبارہ فنا ہونے سے انہیں کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ہر وقت آپ کا ساتھ دیا، ہر وقت آپ کو سچا جانا، آپ کی ہر بات کی تصدیق کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر سب نے آپ کا مذاق اڑایا، سب نے آپ کو جھٹلایا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ معراج پر گئے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ معراج پر گئے۔ جب صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو معاہدے کی شرطیں سخت ناگوار گزری، خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ان شرطوں کو اپنی توہین سمجھ رہے تھے اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ خیال کر رہے تھے۔ تب ابو بکر صدیق ہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول ہر فعل کے آگے آپ کو جھکا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پختہ یقین تھا کہ آپ کی کوئی بات اور کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اور جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ یقیناً دین اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے خاطر کیا ہے۔ یہ صلح اسلام کے لیے ایک بہت بڑی صلح ثابت، اس صلح سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کلام پاک میں فتح مبین کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہے جس کی شان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی شان کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر نماز پڑھانے کا حکم دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہوئے تو حضرت بلال نماز کے لیے عرض کرنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے کہا میرے ابا نرم دل ہیں، آپ کی جگہ خالی دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے، اس طرح لوگوں کی نماز میں خلل پڑے گا، آپ عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیجئے، یہ بہتر ہوگا۔ اس پر آپ نے سخت لہجے میں فرمایا تم وہی عورت ہو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور سخت لہجے میں کہا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا صرف، اتنی عزت کسی دوسرے صحابہ کو نہیں ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت سوائے ابو بکر کی خلافت کے کسی اور کی خلافت کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحاباؤں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، سارے صحابہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، کہ حضرت عمر جیسے جلیل و قدر صحابی بھی اپنے ہوش کھو بیٹھے اور اپنی تلوار نکال کر کہا جس نے بھی یہ کہا کہ محمد وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک وہ واحد ہستی تھی جو ثابت قدم رہے، انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، جنہوں نے مسلمانوں کو سنبھالا اور لوگوں سے کہا اے لوگو جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، پر کبھی موت وارد نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحاباؤں میں خلافت کو لے کر اختلاف ہو گیا۔ انصار کہنے لگے کہ خلافت ہمارا حق ہے، مہاجر کہتے وہ خلافت ہمارا حق ہے، لیکن وہ انصار تھے، وہ مہاجر تھے، وہ صحابی تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، آخر ان کے دلوں کو نرم کیا۔ صحاباؤں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ بنا دیا۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحاباؤں کو اکٹھا کیا، خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا، اے لوگو میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں،
لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر برا کام کروں تو مجھے روکنا۔ سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا طاقتور آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمہ جو حق ہے اس سے واپس نہ لے لوں۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و حکمت تو دیکھیے، اتنا بڑا خلیفہ بن جانے کے بعد بھی نہ ذرہ برابر گھمنڈ کیا، نہ تکبر کیا۔ سچے عاشق رسول کی نشانی ہوتی ہے حال میں نبی کے طریقے پر چلنا، اللہ کے حکم پر چلنا، ہر وقت ثابت قدم رہنا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف آپ کو رومیوں اور فارسیوں سے جنگ کی تیاری کرنی، دوسری طرف مرتدینوں پر قابو پانا۔ وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جب پورے عرب میں پھیلی، ایک طرف تو مسلمانوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، دوسری طرف نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے اور اسلام دشمن لوگوں کو فتنہ پھیلانے کا موقع مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے۔ ان جھوٹے نبیوں نے ان مسلمانوں کو اتنا بہکایا کہ ہر طرف سے خبریں آنے لگی لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، اور یہ خبر آنے لگی عرب کے کافر چاروں طرف سے مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمت کے پہاڑ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر بالکل بھی نہ ڈرے۔ سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ بن زید کے اس لشکر کو، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہیں ہو سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنا چاہا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا، ابوبکر میں ڈرتا ہوں جنگ رومیوں سے ہے، اسامہ ناتجربہ کار ہے، اس جنگ میں ہماری ہار ہوئی تو ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت لہجے میں کہا، اے عمر، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس لشکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ابوبکر اسے روک لے؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو جس اسامہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا ابوبکر اسے بدل دے؟ کوئی نبی کی بات کو بدل دے، کوئی نبی کی بات کو رد کر دے، ابوبکر یہ ہونے نہیں دے گا۔ جیسے اسامہ کو نکالنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ لشکر مسلمانوں کے عروج کا میل کا پتھر ثابت ہوا۔ اس لشکر سے رومیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر بیٹھ گیا۔ یہ لشکر بہت ہی کم دن میں، کیول 40 دن میں رومیوں کو شکست دے کر اپنے ساتھ بہت سا مال غنیمت لے کر واپس مدینہ لوٹ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دوسرا بڑا کام یہ تھا منکرین زکوٰۃ کے فتنے کو ختم کرنا۔ منکرین زکوٰۃ لوگ کہتے تھے کہ ہم مسلمان رہیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت عمر بھی کہنے لگے، اے امیر المومنین، ہماری حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیا آپ ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو توحید پر ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، جو لوگ نبی کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ اس کے نکیل کی رسی دیا کرتے تھے، اگر اب وہ لوگ اس رسی کو دینے سے انکار کریں گے تو پھر بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والے شخص تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ اگر آج یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کل یہ
روزے کا انکار کریں گے، پھر یہ نماز کا انکار کریں گے، اور پھر یہ توحید سے ہی نکل جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بھی شخص اسلام کے ایک بھی فرض کا انکار کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بات سن کر میرا ذہن کھل گیا، بات میری سمجھ میں آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحاباؤں کی جماعت لے کر ان لوگوں سے جنگ کیا اور اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تیسری بڑی کامیابی مرتدین اسلام کے فتنے کو ختم کرنا تھا۔ یہ مرتدین اسلام کا فتنہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے زیادہ تر لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ ان سب مرتد قبیلوں نے اکٹھا ہو کر مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاباؤں کی جماعت لے کر مدینے سے باہر نکل کر ان لوگوں سے جنگ کیا اور ان کو ایک عبرتناک شکست دی اور اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قبیلوں کو دوبارہ اسلام کی دعوت دی، یہ خوشی خوشی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح یہ فتنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری، اپنی دلیری، اپنے ایمان کے جذبے اور اسلام کی محبت سے یہ فتنہ بالکل جڑ سے ختم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا سب سے بہترین کام، سب سے سنہرا کام یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام پاک کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ تھا اور بہت سے صحابہ قرآن کے حافظ تھے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جنگیں شروع ہوئی، بہت سے حفاظ قاری شہید ہونے لگے، جو قرآن کے حافظ شہید ہونے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں تیار کرایا۔ یہ کلام پاک ویسا ہی تیار ہوا جیسا لوگوں کو یاد تھا اور اسی ترتیب میں کلام پاک آج ہمارے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی اپنی پوری زندگی اسلام کو مضبوط کرنے میں، اسلام کو پھیلانے میں لگا دی۔ اس کے بعد آپ کی فتوحات کا دور شروع ہوا اور آپ نے عراق، ایران، شام فتح کر لیا۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 2 سال تک خلافت کی۔ ان 2 سالوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سلطنت کو اس عروج پر پہنچا دیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی اپنی ساری زندگی جنگوں میں اور اسلامی نظام قائم کرنے میں گزار دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں روم اور فارس جیسی بڑی بڑی سلطنت کے گھٹنے ٹکوا دیے۔ پھر مسلمانوں کے لیے وہ غم کا وقت آیا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے۔ یہ سن 12 ہجری جمادی الثانی کا مہینہ تھا۔ وہ مہینے میں بیمار ہوئے۔ پھر جب آپ کی بیماری بڑھتی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحاباؤں کو اکٹھا کیا اور سارے صحاباؤں سے پوچھا میرے بعد خلافت کے لیے حضرت عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر راضی ہو گئے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے اپنا جانشین مقرر کر کر امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سن 12 ہجری 22 جمادی الثانی رات کے وقت اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔